آج ہم پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کریں گے۔ یہ ترمیم پاکستان کے آئینی ڈھانچے میں بہت بڑی تبدیلیاں لائی ہے۔ ہمیں بتائیں کہ اس ترمیم کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ سب سے بڑی تبدیلی ہے نئی وفاقی آئینی عدالت کا قیام، جو آئینی مقدمات کو سپریم کورٹ سے الگ سنے گی۔ اس ترمیم کا مجموعی اثر جمہوری نظام پر کیا پڑ سکتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید 49 نیوز ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ اور میرا ساتھ دیں گے اینالسٹ رانا کامران اشرف لال۔ آج ہم پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار رانا کامران اشرف موجود ہیں۔ یہ ترمیم پاکستان کے آئینی ڈھانچے میں بہت بڑی تبدیلیاں لائی ہے جنہیں سمجھنا عوام کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ اس ترمیم کا بنیادی نقطہ کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ سب سے بڑی تبدیلی ہے نئی وفاقی آئینی عدالت کا قیام، جو آئینی مقدمات کو سپریم کورٹ سے الگ سنے گی۔ یعنی سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس پر ججز اور وکلا کا کیا کہنا ہے آگے؟ جی، آئینی مقدمات کا بڑا حصہ اب نئی عدالت سنے گی، جس پر عدالتی آزادی پر شدید تحفظات پر بحث جاری ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف ہوا ہے، جو تینوں فورسز کی کمان ایک جگہ مرکوز کر دے گا۔ ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ چیفز کا عہدہ ختم ہونے جا رہا ہے، جس سے پاور اسٹرکچر مکمل طور پر بدل جائے گا۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ عالیہ فوجی عہدوں کو قانونی تحفظ مل رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی، فیلڈ مارشل جیسے عہدوں کو آئینی استثنی مل رہا ہے، جس پر سیاسی حلقوں میں اس پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ 49 نیوز کے ناظرین کو بتائیں کہ اس ترمیم کا مجموعی اثر جمہوری نظام پر کیا پڑ سکتا ہے؟ اس سے طاقت کا ارتکاز بڑھ سکتا ہے۔ حکومت اسے اصلاحات کہتی ہے، لیکن ناقدین اسے اداروں کی خود مختاری کم کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ کامران اشرف، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی 49 نیوز ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔